یہ واقعہ ہے شجر ممنوع کا۔ یہ واقعہ ہے شیطان کی پہلی چال کا۔ یہ واقعہ ہے مٹی کے رنگ، نسلوں کی تقسیم اور زبانوں کی پہچان کا۔ اور یہ واقعہ ہے آدم کی اولاد میں مٹی کے مختلف اثرات کا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے۔ یہاں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا جس سے انسیت حاصل کرتے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نیند طاری فرما دی، پھر اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی بائیں پسلی نکال کر اس سے حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق کیا گیا اور پسلی کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا۔ تفسیر طبری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حوا سلام اللہ علیہا کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جب آپ سو رہے تھے، اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ اس عمل کے دوران آپ علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک خوبصورت خاتون کو بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں عورت ہوں۔ فرمایا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اس لیے کہ آپ علیہ السلام مجھ سے سکون حاصل کریں۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو علوم کی وسعت معلوم کرنے کے لیے عرض کی کہ ان کا نام کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا نام حوا کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ دیگر احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر تواتر سے ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں نے گواہی دی اور آپ کا نکاح حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے ہو گیا۔ حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو بہت سے فضائل حاصل ہیں، جیسا کہ آپ سلام اللہ علیہا کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز بھی آپ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے۔ آپ کا نکاح پہلے انسان اور پہلے نبی سے ہوا اور جنت میں ہوا۔ آپ سلام اللہ علیہا کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ آپ سلام اللہ علیہا کا مہر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ آپ ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔ یہاں ہمیں ایک چیز واضح کی گئی ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کی پیدائش کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت فرمائی
کہ وہ جنت میں رہیں، گھومے پھریں اور جو چاہے کھائیں۔ البتہ جنت کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک درخت کو متعین فرما کر اسے کھانے اور اس کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ اور ابلیس کے بارے میں متنبع کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم، یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا نہ دے، اگر ایسا ہوا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی جنت سے نکل کر زمین پر جانا پڑے گا اور پھر وہاں اپنی غذا خوراک کے لیے زمین جوتنے، کاشتکاری کرنے، دانہ نکالنے، پیسنے، پکانے کی مصیبت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا کھلا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے، ورنہ تم مشقت میں پڑ جائے گا۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ تو نہ بھوکا ہوگا، نہ ہی ننگا ہوگا، نہ تو اس میں پیاسا ہوگا، نہ تجھے اس میں دھوپ لگے گی۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جہاں چاہو رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ حد سے بڑھ جانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہی سے ابلیس کو رستہ مل گیا کہ وہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہ کے دل میں وسوسے ڈال کر اور بہکاوا دے کر اس جنت کا پھل کھانے پر آمادہ کرے، تاکہ ان دونوں سے رب کی حکم عدولی کروا کر اپنی نفرت اور انتقام کی آگ بجھا سکے۔ سو شیطان آگے بڑھا اور انہیں طرح طرح کی امیدیں دلانے لگا اور دھوکے دینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ان دونوں سے یہ بات کہی کہ تمہیں جنت کے ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہے۔ کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آخر ایک درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا گیا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں ابدی حیات مل جائے گی، ابدی زندگی مل جائے گی۔ اور کیا تمہیں ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہیں آئے گا، موت کا فرشتہ کبھی تمہارے قریب نہیں بھٹک سکے گا۔ خدا کے بندو، یہ درخت شجر خلد ہے۔ ابلیس قسمیں کھانے لگا اور انہیں یہ باور کرانے کی بار بار کوشش کرنے لگا کہ میں تم دونوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ میری بات مان لو اور وقت ضائع کیے بغیر اس درخت کے پاس جاؤ، اس کا پھل کھاؤ، پھر دیکھنا کہ کیا تبدیلی آتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں چونکہ اللہ کی نام کی عظمت تھی اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو یہ گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے شیطان کی قسم کا اعتبار کیا۔ پھر حضرت حوا سلام اللہ علیہا اور آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ میں ہے، تو شیطان نے اس سے وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ آدم، میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی۔ اور پھر جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام کھل گئے اور وہ جنت کے پتے اس پر ڈالنے لگے۔ پہلے تو دونوں نے جنتی نوری لباس پہنا تھا، جس بنا پر دونوں کو ایک دوسرے کے بدن نظر نہ آتے تھے۔ جب کپڑے اتر گئے تو پھر ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئے۔ ابن عساکر مجاہد سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا حکم ہوا تو اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے اور تاج کو سر سے اتار لیا، کمر سے کھولا اور برہنہ کر دیا، اور عربی زبان کو موقوف کر کے سریانی زبان جاری کر دی گئی، اور توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان میں پھر وہ باتیں کرنے لگے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے عظمت و جلال سے خطاب فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ درخت آخر کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ملتی ہیں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی، اور وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ کی رائے میں وہ انجیر کا درخت تھا۔ ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جنت کی زمین میں قضاء حاجت مناسب نہیں۔ یہ مختلف آراء ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا تعین نہیں فرمایا۔ اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر بیان فرما دیتا، لہٰذا ہمیں اس میں رائے زنی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور میں نے یہ سب کچھ آپ کے سامنے اس لیے رکھا تاکہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس ممنوع درخت کا پھل آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت حوا نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دی، واللہ اعلم۔ ممکن ہے کہ یہ ایک حدیث مبارکہ جو ہمیں صحیح بخاری اور مسلم میں ملتی ہے اس میں بھی اسی کی جانب اشارہ کیا گیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اور اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خامند کی خیانت نہ کرتی۔ اہل کتاب کے باعث موجودہ تورات میں ہے کہ جس نے حضرت آدم سلام اللہ علیہ کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی تھی وہ سانپ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔ حوا سلام اللہ علیہ نے سانپ کے کہنے پر پھل کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی پھل کھلایا۔ تورات میں شیطان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ غالباً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید شیطان سانپ کا روپ دھار کر آیا ہو۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ ننگے ہیں، چنانچہ انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ کر تہبند بنائے۔ موجودہ بائبل میں ہے کہ خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے۔ یہ معنی اہل کتاب سے بھی ماخوذ ہے، جبکہ آیت قرآنی میں اس کی کوئی وضاحت فراہم نہیں کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، ہم اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہیں، اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہی حکم آدم علیہ السلام کی پشت میں موجود ان کی اولاد کے لیے بھی تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے۔ نیز زمین میں تمہیں ایک خاص وقت کے لیے ٹھہرنا اور نفع اٹھانا ہے۔ اس میں تم لوگ زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اور اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بدبخت ہوگا، کیونکہ آخرت کی بدبختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے۔
تو جو کہ اللہ کی کتاب اور اس کے حق رسول کی پیروی کرے اور اس کے حکم کے مطابق چلے، وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس کی گمراہی کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا، اور میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو نہ قیامت میں بڑی گھبراہٹ ہوگی، نہ خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بے غم جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ کفر کریں گے، وہ میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوں گے۔ قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں یہ باتیں ان الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ یوں آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کی پہلی لرزش نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، وہ سفر جس میں جنت کی راحتیں پیچھے رہ گئیں اور زمین کی مشقتیں سامنے آ گئیں۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب انسان کی اصل آزمائش شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام زمین پر کہاں اترے اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اور سب سے اہم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی۔ یہ ہم سب جانیں گے اگلی قسط میں، جہاں مزید گہرائی اور نئے راز آپ کے سامنے کھلیں گے۔ میں ہوں محمد ابرار، اور یہ ہے قصص الانبیاء، جہاں ہر قصے میں ایک سبق ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک صدا، جو آج بھی ہمیں پکار رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی آسانیاں اور بھلائیاں عطا فرمائیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔